السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو شیطان ہے اس کی کمزوری کیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ وہ آپ کو جہنم تک لے جانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، آپ کا سکون چھین لے کے لیے، آپ کو بری کاموں میں ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو اتنی طاقت مل چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے آپ کو کیسے بچنا ہے۔ تو آج میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں کہ آپ شیطان سے کیسے بچ سکتے۔ ایک ہوتا ہے کہ شیطان آپ سے وہ کام کروا رہا ہے جس میں وہ اس سے خوشی ملتی ہے، بعد میں آپ گنہگار ہو جاتے ہو، جس کی وجہ سے آپ پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو پھر ان مصیبتوں سے نکلنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اس میں وقت گزر جاتا ہے۔ تو اگر اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ پہلے ہی ان چیزوں پر دماغ لگاؤ کہ ہم کیسے گناہوں سے بچیں گے، تو نہ آپ پہ کوئی مصیبت آئے گی، نہ کوئی تکلیف، اللہ بھی راضی رہے گا، تو پھر آپ زندگی بھی خوشی سے گزرے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو شیطان کی کمزوری ہے وہ ہے باوضو رہنا۔ جب ایک انسان باوضو رہتا ہے، باوضو رہنے کا مطلب ہے پرہیز ایک طریقے کا، کیونکہ جب ایک انسان باوضو رہنے لگا، ظاہر سی بات ہے وہ گناہوں سے بھی دور رہے گا، کیونکہ باوضو رہنے کا مطلب ہے صاف رہنا، پاک رہنا، گناہوں سے دور رہنا، کیونکہ وہ گندا انسان تو گندا ہوتا ہے، وہ ہر کسی بھی گندگی میں مبتلا ہو سکتا ہے جب وضو نہیں ہوتا، لیکن جس نے وضو اختیار کرنا سیکھ لیا کہ میں کنٹینیو باوضو رہے گا، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں گناہ ہو سکتا۔ تو اس سے پہلے آپ ایک کام کرو، باوضو رہو، کیونکہ شیطان صفائی سے دور بھاگ جاتا ہے اور اس فرشتے صفائی سے نزدیک آ جاتے، کیونکہ جو صفائی ہے وہ انسان کا 50% ایمان ہے، یہ آپ کو قرآن میں پتہ ہی ہے۔ تو جب ایمان 50% مکمل ہو جاتا ہے صفائی کی وجہ سے، تو باقی 50 آپ دین پر چل کر، عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے حاصل کر لیتے ہو، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بھی مل جاتا ہے دنیا میں۔ اور دوسری بات جو شیطان کی کمزوری ہے وہ نرم مزاج ہے۔ جب ایک انسان نرم مزاج اس قدر بن جاتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اس کو فرشتے اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اب آپ بولو گے غلام کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے آپ کے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں، بٹ وہ ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک انسان کو اس انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھا اخلاق ہوتا ہے کہ ایک انسان کا، جب اس سے کوئی بات کرتا ہے، چاہے کوئی بھی بات کرتا ہے، وہ اس بات کا اس انداز میں ہنسی سے جواب دیتا ہے کہ سامنے والے کو بار بار دل کرتا ہے اس انسان سے بات کرنے کا، سامنے والا خوش ہوتا ہے۔ ایک بات کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ چہرے پر اسمائل رکھتے ہو، دوسری بات کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ میں دل سے، خوشی سے اس انسان سے واپس بات کر رہے ہو، آپ سچ میں مطلب اس سے دھوکہ نہیں کرتے ہو، بات کرتے وقت دل میں بغض رکھتے ہو، زبان سے بات کرو نہیں، جب آپ پورے مطلب دل سے بھی، ہنسی سے بھی، خوشی سے بھی، دل سے بات کریں، اس کے پیار محبت سے، لیکن وہ دکھاوے کا نہیں ہوگا، بلکہ سچ میں آپ اچھے اخلاق سے اس سے پیش آتے ہو۔ کہتے ہیں کہ اس چیز سے شیطان اس قدر مطلب نالائق ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور فرشتہ آپ کے قریب آتے اور شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی ہے۔ دوسری بات شیطان کی کمزوری، تلاوت قرآن پاک۔ جب آپ قرآن پاک کو کھول دیتے ہو، اس کے بعد آپ تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہو، جیسے تلاوت کیا کرتے، وہ نہیں تیزی سے پڑھ لینا، تیزی سے جس نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا یا نماز پڑھنی شروع کر دی، سمجھو اس انسان کا شیطان ستیہ ناش کرے گا، کیونکہ ہر کام میں جلد بازی جس کام میں ہوتی ہے نا، اس کام میں شیطان کا انٹرفیئر ضرور ہو جاتا ہے، اور جس نے شیطان نے جس کام میں انٹرفیئر کر دیا نا، وہ کام کبھی نہیں سیدھا ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان جو کام کروائے گا بھلا اس میں کون سا فائدہ ہے تم لوگوں کا؟ انٹرفیئر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب آپ جلد بازی میں کوئی بھی کام، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر ہم کچن میں جاتے ہیں کبھی، بولتے ہیں ہم جلدی جلدی کام کریں گے، پھر یہ کام بھی کریں گے، وہ کام بھی کریں گے، تو کچھ نہ کچھ کام ہمیں بڑھ ہی جاتا ہے، وہ الٹا ہی ہو جاتا ہے وہاں، یا تو کچھ گر جاتا ہے، یا تو کچھ ٹھوکر لگ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہی ہوتا ہے۔ تو جلد بازی نہیں کرنی ہے، ہمیشہ آپ کو آرام سے قرآن شریف پڑھنا ہے، پوری شدت کے ساتھ، ایسے مطلب دل سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس انسان پر سب سے زیادہ دھیان دیتا ہوں، سب سے زیادہ میں اس انسان پر میرا دھیان جاتا ہے اس وقت جب وہ قرآن شریف اس انداز میں پڑھتا ہے جیسے تلاوت کیا کرتے ہیں، مطلب اس کو ایک آیت پڑھنے میں وقت لگتا ہے، ایسے مطلب وہ پڑھتا ہے جیسے طریقہ ہے تلاوت کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس انسان پر اس وقت بہت زیادہ دھیان دیتا ہوں۔ یہ بھی شیطان کی ایک بہت بڑی کمزوری۔ تیسری بات، چوتھی بات، جب آپ نماز کا
جب آپ نماز کی پابندی کرتے ہو مگر وقت پہ. ایک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جو نماز قضا کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کوئی سفر میں ہے اس کو قضا ہو ہی جائے گی، وہاں اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر قضا نہیں کی. دوسری بات ہے کہ کسی کو ٹائم مل سکتا ہے لیکن اس نے کچھ بھی بہانہ کر کے چلو اللہ کو پتہ ہے مجھے یہ تھا، اللہ کو پتہ ہے مجھے وہ تھا، تو اس نے نماز قضا کی. اذان ہو گئی، اس نے اس وقت ادا نہیں کی جب کہ وہ کر سکتا تھا، حالات ایسے تھے وہ ادا کر سکتا تھا. کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی وقت تک جہنم میں جلے گا. کچھ وقت مقرر ہے 80 سال، کچھ وقت اس ایک نماز کی وجہ سے. جب ایک نماز قضا ہوتی ہے تب تک وہ جہنم میں جلتا رہے گا، یہ حدیث ہے. تو خود سوچو، ہم اگر نماز قضا کرتے ہیں تو ہم وہ بھی گناہ کرتے ہیں نا، شیطان وہاں بھی ہمیں اثر انداز ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ایک کام کیجئے، وقت پر نماز ادا کیجئے، تو وہاں پہ شیطان بہت ناکام ہو. جب آپ دیکھتے ہو اذان ہو گئی اور اٹھتے ہو نماز پڑھتے ہو، شیطان تو ہر سائڈ سے چاہتا ہے کہ آپ یہ کام مت کرو اور آپ اٹھتے اور کرتے ہو. وہاں شیطان کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، وہ کسی حد تک ایک غیب بن جاتا ہے، ایک طاقت بن جاتی ہے آپ کے اندر، شیطان جو آپ پر حملہ پھر نہیں کر سکتا ہے. اور شیطان کہاں کمزور ہو جاتا ہے؟ جب آپ محفل میں زیادہ نہیں بیٹھتے ہو. محفل میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، محفل میں جب بھی آپ دیکھتے ہو وہاں 10 لوگ ہوں گے اور 10 لوگوں کا 10 ٹائپ کا مزاج ہوتا ہے. ایک کے منہ سے ایک ایسی بات نکلے گی جو اچھی بھی ہو سکتی ہے، مے بھی. دوسرے کے منہ سے ایسی بات بھی نکل سکتی جو بری بھی ہو سکتی. تیسرے کے منہ سے ایسی بات بھی نہیں جو غیبت ہوگی بھی. دوسرے کے منہ سے ایسی بات نکل سکتی ہے جو گالی ہوگی. مطلب ہر کوئی کچھ نہ کچھ بات کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. اور میں بھی جب وہاں کچھ غلط بات ہو گئی، وہ شیطان حاضر ہو گیا وہاں. اس شیطان کا اثر آپ پر بھی پڑ سکتا ہے اگر آپ اچھے انسان ہو. دیٹ مینس وہ آپ پر بھی شیطان اثر انداز ہوگا محفل میں. تو اس لیے کہا گیا کہ محفل سے دوری اختیار کرو، کیونکہ محفل اگر اچھی ہوگی، دیندار محفل ہوگی، آپ وہاں بیٹھا کرو. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے وہاں فضول باتیں ہو رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے وہاں کچھ گالی ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے وہاں کچھ غیبت ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے وہاں بکواس ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ محفل یہاں تو کوئی فائدہ نہیں رہنے کا، یہ تو ٹائم ویسٹ ہے، تو بہتر ہے آپ وہاں سے دور رہیے. تو آپ تنہائی اختیار کیجیے، تو آپ پر شیطان اٹیک نہیں کر سکتا ہے. اور شیطان انسان پہ کب اٹیک کرتا ہے؟ نیند میں. اب آپ بولو گے نیند میں کیوں اٹیک کر رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، نیند میں وہ اس لیے اٹیک کرتا ہے کیونکہ نیند میں انسان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں انسان کا نیند میں کہاں ہوتا ہے، کہاں سے آیا. کچھ انسان تو بے حس ہوتا ہے نیند میں، تو اس وقت اس پر اٹیک کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے. تو اس وقت ایک انسان کو چاہے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ 4 کل پڑھ کر سو جایا کرے اور وضو کر کے سو جایا کرو، تاکہ نیند میں بھی آپ کو حفاظت رہے گی. کیونکہ نیند میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اس کو دن میں وہ اس قدر انسان پر حاوی نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی شیطان کی کمزوری ہے. اور کون سی کمزوری ہے شیطان کی؟ جب آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہو، جب آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہو نا، تو فرشتوں کو اٹریکشن ہو جاتی ہے اس چیز کی کہ یہاں پر بہت گھر اچھا ہے، صاف ہے. انہیں دل کرتا ہے اس گھر کے قریب آنے کا، وہاں بیٹھنے کا. اور شیطان کو تو صفائی سے بہت نفرت ہے، وہ تو صفائی میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ گندا ہے، اس کو گندی جگہ چاہیے. تو شیطان دور ہو جاتا ہے. یہ شیطان کی کمزوری ہے. اور یہ کمزوری ایک انسان اگر یہ چیزیں کرتا ہے، ایک تو اس کو اپنا بھی فائدہ ہے، دوسرا شیطان سے بھی بچے گا. تیسری خامی کون سی خامی ہے؟ اور ایک خامی ہے شیطان میں، کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ بیٹھتے ہو، تو جب آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھاتے کھاتے اکثر میں نے دیکھا ہے مسکرا کر آپ کھانا کھا سکتے ہو، لیکن کوئی لوگ ایسے ہوتے وہ کہا لگاتے ہیں دسترخوان پہ، جہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا لگانے والا جب کھانے پہ کہا لگاتا ہے، وہ اس وقت اس کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. مسکرا کر کھانا کھانا ٹھیک ہے، بٹ کہا نہیں لگانا ہے، کیونکہ یہ جگہ شیطان کی ہوتی ہے اور شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے. تو آپ کو کتنا احتیاط کرنا چاہیے شیطان سے. یہ بھی شیطان کی کمزوری ہے. اور جب آپ پردہ کرتے ہو، یہ تو شیطان کی بہت بڑی کمزوری ہے. شیطان تو کہتے ہیں کہ جب آپ کپڑے بدل لیا کرو گے، بسم اللہ پہلے پڑھ لیا کرو گے. یہ حدیث ہے، آپ باتھ روم میں جانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو.
پھر دروازہ کھولو اس کا۔ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو پہلے باہر بسم اللہ پڑھو، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یہ شیطان کی موت ہے بسم اللہ ہر کام میں کرنا۔ اور جب آپ کپڑے بدل لو گے نا تب آپ کو ضروری بسم اللہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہو کہتے ہیں کہ شیطان ننگی چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے، جب آپ کی کوئی چیز ننگی ہوتی ہے نا شیطان اسی وقت اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں جو پردہ ہے نا یہ شیطان کو بہت دور کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان برائی پہ خوش ہوتا ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جس پر میں حاوی ہو سکتا ہوں تبھی حاوی ہو سکتا ہے۔ جب آپ پردہ کرتے ہو تو آپ پردے میں رہتے ہو، آپ اٹیک نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی شیطان کی ایک بہت بڑی خامی ہے جہاں آپ اس کو مار سکتے ہو۔ یہ شیطان کی کچھ ایسی کمزوری میں نے آپ کو بتائی جو مجھے لگتا ہے کہ انجانے میں یہ غلطی ہر کوئی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں مت کرو۔ دوسری بات جو جہاں شیطان کی موت ہو جاتی ہے، جب آپ میوزک سے دور رہتے ہو، جب آپ ناچ گانے سے دور رہتے ہو، یہ بھی شیطان کی موت ہے۔ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں فالو کر لو، آپ دیکھو آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہی چیزیں آپ کو اخلاق والے بناتے ہیں اور یہی چیزیں آپ کو برائی سے روکتی ہے، کیونکہ یہی چیزیں انہی چیزوں پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ جب آپ ان چیزوں پر کنٹرول کرتے ہو نا تو شیطان کا ایک طریقے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو باقی وسلم۔